اگر اس کی نکل آئے تو اسے بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے ویڈیو بنا کے، اور اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے، اللہ سے اور قوم سے معافی مانگے، اور وہ کہے کہ آئندہ کے بعد میں ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ یہ کوئی بری میری غلط ڈیمانڈ تو نہیں ہے اس سے کسی قسم کی۔ اس کی بھی میری خواہش ہے کہ وہ ویڈیو بنا دے، کیونکہ وہ خاتون ہے اور ایک بچی ہے۔ میں اس کے بارے میں زیادہ شور نہیں مچانا چاہتا، لیکن اگر اس کو ریئلائز نہ ہوا تو پھر تو ہم بات کریں گے نا۔ خواتین نے اپنی بیہودہ ویڈیو ڈالی ہے نا، غلیظ ویڈیو سوشل میڈیا پہ، تو جن کے اگینسٹ کارروائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے مناہل وغیرہ کو حوصلہ بڑھا، انہوں نے اپنی وائرل کی، یہ اس نے کی یا اس نے کی، وہ بھی اب سائبر کرائم میں چلا گیا نا۔ اب سائبر کرائم اس کو پورا چھاننی سے گزارے گا۔ میرے پاس مبینہ اطلاع ہے کہ وہ امان کا ویزا اپلائی کر دیا، ساری باتیں ہیں، لیکن میں اب کرنا نہیں چاہ رہا، کیونکہ اب بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے ڈال لیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب۔ ناظرین، بات کریں گے ایس کے حوالے سے۔ ایس کے حوالے سے کچھ نئی اپڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ ایس کے اب کیا کرنے جا رہا ہے، ایس کے کا اگلا لاہے عمل کیا ہے، کیا ایس کے اس وقت سوچ رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائی جائیں گی کہ ایس کے کی جو معافی والا سین ہے، اس نے معافی مانگی، کعبہ میں گیا معافی مانگی، معافی دل سے مانگی یا ایسے ہی معافی مانگی، یہ بدل گیا ہے یا بدل سکتا ہے یا بدلے گا، کیسا ہوگا ایس کے کا معاملہ سارا، اس حوالے سے فرقان شاہ کے پاس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ سر ایس کے نے معافی جو ہے وہ مانگی، کعبہ میں گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے کہا میرے سے غلطی ہو گئی، اور آپ کو بھی ایک ویڈیو بنا کے بھیجی کہ فرقان صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، میرے سے غلطی ہوگی، میں نے غلط کیا، مجھے یہ ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے تھی، لیکن جو کام کیا ایس کے نے وہ بالکل درست کیا۔ جب کوئی انسان اللہ کے گھر میں، یہاں پہ بھی میں کسی فیصلہ اگر میرے پاس آ جائے تو میں کو کروں نا، تو جو بندہ حلف دے دے نا، میں اس کے اگینسٹ بات نہیں کرتا۔ اس نے اللہ کو گواہ بنا کے حلف دیا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے حلف دیا، میرے حساب سے اب اس کا اور اللہ کا معاملہ شروع ہو گیا، تو اللہ سے بہتر جسٹس کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جج، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی بڑی سے بڑی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی چیز بہتر نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ بہترین کر لیتا ہے۔ میرے حساب سے انفارمیشنیں میرے پاس بے انتہا ہیں، لوگوں نے مجھے فون کر کر کے کیا سے کیا نہیں بتایا، لیکن اب میں نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ بات نہیں کرنی، کیونکہ آپ بتائیں جب ایک بندہ اللہ کو گواہ بنا کے بات کرتا ہے، مجھے بات کرنی چاہیے۔ دلوں کے بھید تو میرا اللہ جانتا ہے نا، وہ اس نے غلط کہا، اس نے صحیح کہا، جو اس نے کیا میری دعا ہے کہ اس نے صحیح کیا ہو۔ میں جس نے اللہ کو گواہ بنا کے بات کی، میں اس پہ یقین کرنے کا پابند ہوں، میں اس کا پابند ہوں کہ اس نے قسم کھائی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور اگر نہیں بھی کہا اس نے تو اللہ کے ہاتھ میں طاقت، اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا، وہ آج توبہ کر جائے۔ ادھر 100 قتلوں کے بعد لوگوں نے توبہ کر لی ہے، تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے سکتا ہدایت کی؟ ایس کے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ بھی بتایا آپ نے کہ وہ نکل رہے ہیں یا ان پروسیس ہیں، 1-2 دن میں نکل جائیں گے۔ اب ایس کے کو اس چیز کا تو پتہ چل چکا ہے کہ وارنٹ جو ہے وہ نکل رہے ہیں، تو ایس کے جو ہے وہ اب رکے گا وہاں پہ سعودی عربیہ میں یا وہ وہاں سے آگے موو کرے گا؟ کیا اطلاعات ہیں؟ میرے پاس مبینہ اطلاع ہے کہ وہ امان کا ویزا اپلائی کر دیا، ساری باتیں ہیں، لیکن میں اب کرنا نہیں چاہ رہا، کیونکہ اب بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے ڈال لیا، تو اللہ بہتر کرے گا، اور اللہ کرے کہ وہ جو بچی ہے مناہل، اس کے بھی دل میں اللہ ڈال دے کہ وہ قوم سے معافی مانگے، اور آئندہ ایسی کوئی ویڈیو بنا کے وائرل کر دے کہ جس سے نئی جو ہے، جیسے پہلے خواتین نے اپنی بیہودہ ویڈیو ڈالی ہے نا، غلیظ ویڈیو سوشل میڈیا پہ، تو جن کے اگینسٹ کارروائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے مناہل وغیرہ کو حوصلہ بڑھا، انہوں نے اپنی وائرل کی، یہ اس نے کی یا اس نے کی، وہ بھی اب سائبر کرائم میں چلا گیا نا۔ اب سائبر کرائم اس کو پورا چھاننی سے گزارے گا، تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کی بھی میری خواہش ہے کہ وہ ویڈیو بنا دے، کیونکہ وہ خاتون ہے اور ایک بچی ہے۔ میں اس کے بارے میں زیادہ شور نہیں مچانا چاہتا، لیکن اگر اس کو ریئلائز نہ ہوا
تو پھر تو ہم بات کریں گے نا. ہمیں لوگ سن رہے ہیں, لوگ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لوگ میرے کردار پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ اس کے اگینسٹ کیوں نہیں بات کر رہے, اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو تو اس کی مرضی سے بھی بنی تھی اور وہی کمپلینر بن گئی ہے, اس نے ویڈیو خود بنائی بھی ہے. ہاں بنی اس کی مرضی سے ہے نا دونوں کی, وہ بھی بتا رہا ہے. اب یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. ڈی فیک والی جو بات ہے وہ تو فی الحال ایسی کوئی نہیں چل رہی, تو اس وجہ سے اس کو بھی اب قوم سے معافی مانگنی چاہیے. اس کے بعد اللہ اس کو بھی معاف کر دے, اللہ اس کو بھی معاف کر دے اور انہیں ہدایت دے دے, اور آئندہ میرے معاشرے میں اس طرح کی ویڈیوز آنی اور بننی بند ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھوں گا کہ جو آپ نے میرے ساتھ مل کے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایسی ویڈیوز کو روکنے کا, سدباب کرنے کی کوشش کی ہے, اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ ہماری بھی بخشش کا ذریعہ کوئی بنا دے گا, کیونکہ ہم نے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نیک نیتی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کی ہے. خالصتاً معاشرے کے لیے, اپنی ذات کے لیے 1% بھی کوئی مفاد نہیں تھا. لیکن مناہل جو ہے وہ ابھی بھی ڈٹی ہوئی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیوز میری ہیں ہی نہیں ہے, وہ مان ہی نہیں رہی. وہ تو ہاں تو کوئی بات نہیں, ادارہ بنا لے گا, ادارہ پروف کر دے گا. اگر ہو سکتا ہے, اگر وہ اتنی پکی ہے اپنے موقف پہ, تو ہو سکتا ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو, جو وہ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہو, تو اس کے یہ کلیئر ہو جائے گا. اگر اس کی نکل آئے تو اسے بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے ویڈیو بنا کے, اور اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے, اللہ سے اور قوم سے معافی مانگے, اور وہ کہے کہ آئندہ کے بعد میں ایسی حرکت نہیں کروں گی. یہ کوئی بری میری غلط ڈیمانڈ تو نہیں ہے اس سے کسی قسم کی. ایس کے لیکن اس چیز پہ نہیں آتا کہ یہ جو میں نے کام کیا لیکن جو میں نے یہ عمل کیا ہے یہ میں نے غلط کیا. وہ کہتا ہے میں نے ویڈیو بنائی, یہ میں نے غلط کیا, ویڈیو وائرل ہوئی یا اس طرح سے ہوا, اس چیز پہ وہ معافی مانگ رہا ہے, لیکن اس کے کام کو وہ غلط نہیں سمجھ رہا کہ بیوی کو چھوڑ دینا یا اس طرح سے. وہ جس جگہ پہ جا کے اس نے معافی مانگی ہے نا, وہاں پہ ہر وقت رحمتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ یار اس کے دل میں ڈال دے. یہی آپ کو اگلی کوئی ویڈیو کچھ عرصے بعد آئے ایس کے کی, بال اس سے زیادہ لمبے ہوں, ٹھیک ہے, بڑی بڑی داڑھی ہو, محراب بنا ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو, یہ جو دل ہے نا اس کے اوپر مکمل میرے اللہ کا قبضہ ہے. وہ جب چاہے اس کو جس طرح مرضی موڑ دے. ٹھیک ہے, اس چیز پہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ شخص صحیح نہیں ہو سکتا, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. ہم لوگ فتوے دینے لگ پڑتے ہیں کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, یہ شرابی ہے, یہ فلانا ہے, یہ ٹمکانا ہے. اللہ کی ذات پاک جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس وقت چاہے ہدایت دے دے. میری تو دعا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے. میں تو اس کا بھی دعا گا ہوں, مناہل کا بھی دعا گا ہوں, اور اس طرح کی جتنی بچیاں جن کی کوئی بھی مجبوریاں, جو یہ اس طرح سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہیں اپنے گھروں کی مجبوریوں کی وجہ سے, شوق کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, میری دعا ہے کہ سب پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے, رحم فرمائے اور ان کو ہدایت دے. اور ٹک ٹاک کو خاص طور پہ ہم لوگوں میں ایسا کوئی سسٹم بنا دے کہ ہم ٹک ٹاک کو لائیو بیٹھ کر بیہودہ زبان استعمال کرنے کی بجائے, جیسے چائنا میں اور دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے, کہ ٹک ٹاک کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنائیں. 1 گھنٹہ لائیو بیٹھ کے لوگ 1 2 3 ملین کا سامان بیچ لیتے ہیں, اپنی پروڈکٹ کو کی سیل کر لیتے ہیں. آیا کہ اللہ کرے ہمارے بھی لوگوں کو شعور آ جائے اور ٹک ٹاک کو ایسے چلائیں تاکہ جس سے ہمارا ٹک ٹاک کی وجہ سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے, ہماری پروڈکٹس کی پروموشن ہو, انٹرنیشنل لیول پہ ہماری پروڈکٹ سیل ہوں. تو اللہ کرے کچھ ایسا, اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ تمام ٹک ٹاکر جو فضول اور بیہودہ بکواس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, وہ اس طرح کی پروموشنز کریں اپنے ملک کی جو چیزیں ہماری ان کی, اور نئی جنریشن کو بھی وہ کریں انفارم کہ یار آپ ٹک ٹاک پہ صرف یہ بکواس نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ لوگ کو پروموشن کر سکتے ہیں, کوئی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. کسی بھی ادارے, آپ کی اپنی مینوفیکچرنگ نہیں ہے اگر کوئی پروڈکٹ, تو ضروری تو نہیں ہے آپ کسی کے بھی سامان کو بیچ کے اپنا کمیشن لے سکتے ہیں, یہ بزنس کر سکتے ہیں, اس میں کون سی بری بات ہے. سر لاسٹ کویشچن کروں گا کہ جو ریڈ وارنٹ ایس کے جو نکلے ہیں یا نکلنے کا جو پروسیس چل رہا ہے, یہ اس کی صورتحال کیا ہے؟ ایس کے کو انٹرپول کب گرفتار کرے گی؟ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ سعودیہ سے جو ہے وہ نیکسٹ کسی دوسرے کنٹری میں, عمان میں چلا جائے. میری خواہش یہ ہے کہ گرفتاری سے پہلے اللہ اس کا دل موڑ دے. جب اس کا دل مڑ گیا نا
تو وہ خود آ جائے گا FIA کے پاس. جو دوسرے مقدمات ہیں, جن لوگوں کا لین دین ہے, سب سے سرخرو ہو کے اپنی آخرت کا سوچے. یہ ہمارے یہاں پہ نا قانون کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں نا, وہ قانون کے تابع ہیں. انہوں نے ایک پروسیجر ہے وہ سارا مکمل کر کے آفٹر دیٹ ریڈ وارنٹ نکلتے ہیں. وہ پروسیجر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروسیجر میں پروسیس شروع ہو گیا, وہ آگے نکل جائے, وہ امریکہ نکل جائے, وہ کینیڈا نکل جائے, وہ جہاں بھی چلا جائے. جب الٹی گنتی کسی کی شروع ہوتی ہے نا, تو پھر جہاں بھی ہو آپ دیکھ لیں, انسان کی موت ہے وہ 10 تہہ خانوں میں چلا جائے, موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے نا. تو یہ جو ہماری ایجنسیز ہیں نا, یہ بھی موت کے فرشتے ہیں, یہ پہنچ جاتے ہیں. ناظرین, آپ نے تمام تر گفتگو سنی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ SK جو ہے وہ کدھر جانا چاہ رہا ہے. SK کی جو معافی ہے اس پہ ہم تو کوئی بات نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. اس نے معافی صحیح مانگی یا سچی مانگی یا جھوٹی مانگی, کس طرح سے مانگی, اور آپ لوگ اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں. اور SK اگر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اور سدھر جاتا ہے تو یہ سب لوگوں کے لیے اچھا ہے, SK کے لیے خود بھی اچھا ہے. وہ اپنی دنیا جو ہے وہ بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت جو ہے وہ بھی سنوار سکتا ہے, کیونکہ جب اللہ چاہے تو وہ جس کو چاہے ہدایت جو ہے وہ دے سکتا ہے. آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے میرا پنجاب, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.